رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 12۔ شہریار کا موبائل بجا۔ وہ اپنا بک اسٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ موبائل کو بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر ساتھ ہی دل میں دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن نائلہ کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، بس نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہی اپنا بک اسٹور بند کیا اور فوراً سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بائک بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بیٹا، کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھا کر۔ جب نہیں رہوں گی نا، پھر تجھے کوئی یہ سب کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اماں ایسے مت کہیں، میری زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمے بنا بنا کر اپنے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا کریں گی۔ اس کی ماں نے کہا لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ماں کو ہنسا دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز نے یکدم خود کو سنبھالا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر۔ شہریار دل میں ہی دعائیں مانگتا ہوا بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ اندر پہلے سے ہی نائلہ بیٹھی تھی۔ ساتھ والے اشرف چچا نے ایمبولینس بلوا دی تھی۔ ماں بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا ایمبولینس والا، جس کے ہاتھ اس کی ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھے، مگر عجیب نظروں سے نائلہ کو دیکھ رہا تھا، جن کو شہریار نے بخوبی محسوس کر کے ناگواری کے باوجود نظر انداز کیا تھا۔ کافی سیریس اٹیک تھا، شاید انہوں نے کوئی ٹینشن دی تھی۔ بہرحال انہیں کچھ دن تک یہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے شہریار کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ سر، شہریار تڑپ کر بولا تھا۔ بیٹے، ہم بس اپنی کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو رب کائنات کو منظور۔ آپ دعائیں کریں، ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اسبات میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے باہر نکل کر مسجد کی طرف رخ کیا۔ رسی؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کو رسی کہا ہے۔ یہی ہے ہماری رسی، تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں اسلامیات کے سلیبس میں وہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت پیپر میں لکھنے کے لیے تو یاد کر لی تھی، مگر کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا تھا کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کیوں کہا گیا۔ شاید وہ سوال آج کے دن کے لیے ہی اس وقت نے سوچا تھا۔ قرأت قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسی کیوں کہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف رسی نہیں بلکہ اپنی رسی کہا ہے۔ تم اسے انسانوں کی بنائی ہوئی کچی رسیوں کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ جس کی رسی ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ میں اور تم کہاں لگا سکتے ہیں؟ خیر، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے۔ اس کا ایک کنارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ صحیح ابن حبان 112۔ اس کو تھامنے کے بعد انسان ڈائریکٹ رب سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اگر خواب میں وہ رسی چھوڑ دیتی تو کھائی میں دوبارہ گر جاتی تو بالکل اسی
اس سے مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو انسان پھر گمراہی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ پر نئی سے نئی بات کھلتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہ غرض سے دوستی کر لی، مگر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا بھی، کچھ عام لوگوں سے جدائی کا بھی، اسی طرح بعض سوالوں کا بھی، مگر یہ سب وقت کی لگائی ٹھوکر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ شعور کو بیدار کرنے میں یہ ٹھوکریں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سچ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، لگنے والی کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہیں۔ انسان اگر خوشی سے رب کی طرف نہ آئے تو اسے ٹھوکر کھا کر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اب اس رستے پر آنے لگی تھی، یا شاید لایا جا رہا تھا، مگر اسے خوشی سے اپنے رب کی طرف آنا تھا، مجبوری سے نہیں۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔